أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، زندگی میں کئی بار ایک ایسا مقام آتا ہے جب انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مصلے پر بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان گڑگڑاتی ہے، وہ ایک ہی دعا ہفتوں مہینوں بلکہ سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، یعنی اسے کچھ بدلتا ہوا بالکل دکھتا ہی نہیں۔ تب انسان کیا کرتا ہے؟ تب انسان کے تھکے ہوئے دل میں ایک بہت تکلیف دہ سوال جنم لیتا ہے، آخر میں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری آہیں عرش تک نہیں پہنچتی؟ یا پھر مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، یا مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی ہے؟ اگر آج آپ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، آپ کا بھی دل مایوس ہو رہا ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سچی وجوہات کو جانیں گے کہ بظاہر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ یقین جانیے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا گلہ شکوہ دور ہو جائے گا اور آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ پہلا سبب ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے زہر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہے، پر اللہ کی نظر میں ہمارے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم انسان بہت ناسمجھ ہیں، اکثر ہم اللہ سے وہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو بظاہر میں بہت خوبصورت، بہت فائدے مند لگتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز آگے چل کر ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گی۔ ایک مثال کے طور پر سمجھیں، ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے رو رو کر تیز دھار چاقو مانگتا ہے، یا آگ جلتا ہوا کوئلہ مانگتا ہے، کیونکہ وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ باپ بچے سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے، چلاتا رہے، باپ اسے چاقو یا آگ کو نہیں دیتا۔ کیونکہ باپ جانتا ہے کہ یہ بچے کا ہاتھ جلا دے گا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم کسی ایسی نوکری یا کسی ایسے انسان یا کسی ایسی خواہش کے لیے رو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندے کو اس کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کی ناراضگی نہیں، اس کی محبت ہوتی ہے۔ دوسرا سبب، اللہ آپ کا رونا پسند آ گیا۔ میرے عزیزوں، میری مائیں، میری بہنوں، ایک ایسا پوشیدہ راز ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے بندے کی دعا کو فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس کے بندے کا عاجزی سے گڑگڑانا، راتوں کو اٹھ کر رونا اور اسے یا اللہ کہہ کر پکارنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو ابھی وہ چیز مت دو، میں ابھی اس کی پکار سننا چاہتا ہوں۔ سوچئے، اگر آپ کو بھی چیز فوراً مل جاتی تو شاید آپ مصلے سے اٹھ جاتے۔ آپ کا اللہ سے وہ گہرا رابطہ، وہ جو گہرا تعلق بنا ہے، وہ محبت کا تعلق جو اس پریشانی کی وجہ سے قائم ہوا ہے، یعنی اس پریشانی کی وجہ سے جو آپ اپنے اللہ سے بڑھ کر مانگ رہے ہیں، وہ ختم ہو جاتا۔ اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ تیسرا سبب، گناہوں کی نحوست اور دل کی غفلت۔
بعض اوقات ہماری دعا کے آگے ہماری اپنے گناہوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں گناہوں کے ذریعے دعا کی قبولیت کے راستے بند کر دیتا۔ اگر ہم دن رات جھوٹ بولیں، غیبت کریں، والدین کی نافرمانی کریں، نماز قضا کریں اور پھر یہ گلہ کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ ہماری نادانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب دل میں گناہوں کا زنگ ہو اور زبان پر گناہوں کا بوجھ ہو تو دعاؤں کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر دعا قبول کروانی ہے تو پہلے سچی توبہ کر کے گناہوں کی اس دیوار کو گرانا ہوگا، گناہوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جو ہمارے اندر گناہ کے زنگ لگے ہوئے ہیں انہیں ہمیں اپنے دل سے باہر نکالنا ہوگا۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہو۔ ہمیں صرف وہ دکھتا ہے جو ہماری نظر کے سامنے ہے، لیکن اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے مٹی مانگ رہے ہوتے اور ہمارے لیے سونا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ چیز دنیا میں نہیں ملتی تو اللہ اسے بدلے میں آخرت میں اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ بندہ دنگ رہ جائے گا۔ اگر آپ کی پسندیدہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دل چھوٹا مت کیجیے، اپنے رب سے کہیے، یا اللہ میں اپنی پسند پر تیری پسند کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ تو میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقین رکھیے جب وہ آپ سے کوئی ایسی چیز لیتا ہے جسے آپ کھونا نہیں چاہتے تھے تو وہ آپ کو کچھ ایسا دیتا ہے جسے آپ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ پانچواں سبب جلد بازی اور مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کچھ دن دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت مانگا، کچھ نہیں ہوا، اب میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے جیسے ہی آپ نے یہ جملہ آپ نے کہا میری دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ نے مانگنا چھوڑ دیا، اسی وقت آپ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ضد کرے، مانگے، جو بار بار اس کا در کھٹکھٹائے، اور اللہ کے در پر جلد بازی کام نہیں آتی۔ وہاں عاجزی مستقل مانگنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری پیارے ناظرین، اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، مایوس مت ہوں۔ اللہ آپ کی ہر آہ کو سن رہا ہے۔ وہ آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کو گن رہا ہے۔ وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہیے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا آپ کا کام ہے اور بہترین وقت پر بہترین چیز سے نوازنا آپ اس رب کا کام ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس بیان سے آپ کا دل کو حوصلہ ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔